السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیشہ یہ چیز بحث ہوتا ہے، خاص کر ہم لوگوں کے بیچ ہے، کیونکہ ہم لوگ کے بیچ میں جو ہے انجینئر محمد علی مرزا حافظ اللہ تعالیٰ اور علامہ غامدی صاحب جو ہے ان کے بیچ میں، ان کے اسٹوڈنٹس کے بیچ میں جو ہے اختلاف ہوتا رہتا ہے، اور یہ اختلاف ہونا چاہیے۔ یہ اختلاف ہونا چاہیے اس لیے کیونکہ ہم کسی کو نبی نہیں مانتے، ہم کسی کو رسول نہیں مانتے، یہ سب ہمارے علماء ہے، اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن ڈنکے کی چوٹ پہ ان لوگوں سے اختلاف بھی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں ابھی یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ دو کیمپ بن گئے ہیں، ایک انجینئر محمد علی مرزا کا کیمپ بن گیا ہے اور ایک علامہ غامدی صاحب کا کیمپ بن گیا ہے۔ یہ بننا نہیں چاہیے بھائی، کیونکہ یہ آگے جا کے فرقہ واریت کو یہ کرے گا۔ آپ آج سے 100 سال اور 200 سال بعد دیکھو تو یہ لوگ بھی بڑے بزرگ ہو جائیں گے اور ان کے بھی ایک طرح سے فرقے بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ فرقہ نہیں بننے دینا کسی کو، ٹھیک ہے۔ کوئی بہت بڑا عالم ہو، کوئی بہت بڑا ہم لوگ کا فیوریٹ اسکالر ہو، فرقہ نہیں بننا چاہیے کسی کا بھی جو ہے۔ تو میں زیادہ تر دیکھتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو ہے وہ جو ہے اسپیکنگ سٹائل کے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ ارے یہ تو بہت ہی روڈ ہے، بہت ہی ریش ہے، اور یہ جو ہے اس کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس ٹائپ کی بات ہوتی ہے، اور ایون غامدی صاحب ان کے بارے میں تبصرہ کر چکے ہیں انڈائریکٹلی، آف کورس نام لے کے نہیں کیا انہوں نے، کہ کسی کو بھی جو ہے نا یہ غلاظت کی مکھی نہیں بننی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ غامدی صاحب غلاظت کی مکھی بننا چاہیے، کیونکہ یہ جو جب تک مکھی نہیں بنیں گے تو یہ کچڑا صاف کون کرے گا؟ کچڑا کو صاف کرنے والا بھی تو چاہیے نا۔ یہ جو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث نے جو گند پھیلا کے رکھا ہے، یہ جو فرقہ پرستوں نے جو گند پھیلا کے رکھا ہے، اس کی غلاظت کو صاف کون کرے گا؟ آپ تو اتنے اونچے ہیں، آپ کا تو اتنا صاف ہاتھ ہے کہ آپ اس غلاظت میں پڑنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، اس لیے آپ کے ہاتھ صاف ہے۔ لیکن جس کے ہاتھ گندے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس غلاظت کو صاف کر رہا ہے۔ تو علی بھائی جو ہے نا اس غلاظت کو جو ہے وہ صاف کرتے ہیں، اس لیے ان کے ہاتھ گندے ہیں، ان کے کپڑے گندے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے غلاظت کو صاف کرتے ہیں نا۔ آپ کے جو ہے دامن جو ہے بہت ہی کلین ہے، کیونکہ آپ غلاظت کو صاف نہیں کرتے۔ میں ظاہر سی بات ہے غامدی صاحب کو نمبر 1 اور انجینئر محمد علی مرزا کو نمبر 2 سمجھتا ہوں، اپنے لسٹ میں سبجیکٹیو اوپینین ہے، اینی ون کین ڈس ایگری، ٹھیک ہے۔ لیکن میں یہ بھی کہوں گا انجینئر محمد علی مرزا کے اسٹوڈنٹ لوگ کو، جو ان کو نمبر 1 مانتے ہیں، کہ نمبر 2 بھی بتاؤ کہ کون ہے نمبر 2۔ غامدی صاحب کے علاوہ کوئی اور نام تو لو۔ اگر تم کو ایسا لگتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے، آئی ایگری، میرے کو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن نمبر 2 تو بتاؤ۔ نمبر 2 کون ہے؟ نمبر 2 میں وہی غامدی صاحب کے علاوہ کوئی اور شاید ہی تم نام لے لو، کہ نمبر 2 میں تو زندوں میں نام لینا، مولانا مودی الدین مت بولنا، مولانا اشاق مت بولنا، زندوں میں نام لو کہ زندوں میں انجینئر محمد علی مرزا کے بعد کون ہے۔ نہیں بول پاؤ گے غامدی صاحب کے علاوہ، آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ غامدی صاحب کے علاوہ کوئی اور نام لے بھی پائے گا، یا اس کے کوئی اسٹوڈنٹ کا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اہل حدیث، آج دیکھو اہل حدیث کا کوئی بھی ایسا ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے جس کو آدمی بولے ہاں یار یہ بندہ ہے جو اہل حدیث کو اچھے سے، قرآن و سنت کو اچھے سے ریپرزینٹ کرتا ہے۔ سب اپنے فرقوں کے مولوی ہے، اور یہ جو دعویٰ گائز ہے اور پروپیگنڈسٹ ہے، ان کا کام تو پروپیگنڈا کرنا ہے، ان کو دعویٰ گینڈسٹ بلانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور میں تو یہ یہاں تک کہوں گا کہ غامدی صاحب کی جو نالج ہے نا وہ قرآن سے زیادہ ملتی ہے۔ غامدی صاحب از کلوزر ٹو قرآن دین انجینئر محمد علی مرزا، بٹ the style of engineer Muhammad Ali Mirza, the speaking power of engineer Muhammad Ali Mirza is closer to Quran than غامدی صاحب۔ وہ قرآن اس طرح سے بات نہیں کرتا ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے ڈپلومیٹک بات نہیں کرتا، اور قرآن ایک دم اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک دم اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ قرآن میں ریکارڈ ہوا ہے۔ اور آپ صحابہ کو بھی حدیث آپ دیکھ لو، صحابی میں کوئی ڈپلومیٹک نہیں، کوئی چیز پسند آتا تھا تو تعریف کرتے تھے، کوئی چیز نہیں پسند آتا تھا ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے تھے غلط ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ دیکھ لو نا، جاؤ اللہ کے شرمگاہوں کو چوسو، یہ تب ریکارڈ ہے۔ تو اگر میں یہ بولتا ہوں جاؤ اپنے علماء کے تلوے چاٹو، تو میں کچھ غلط تو نہیں بول رہا ہوں نا۔ جو اور غامدی صاحب ایک بات بولتے ہیں کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے،
ٹھیک ہے، پارشلی آئی ایگری وتھ یو کہ جذباتی آرگیومنٹ نہیں ہونا چاہیے، جذباتی آرگیومنٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن علم کے ساتھ جذبات بھی ہونا چاہیے، کیونکہ خود غامدی صاحب نے یہ بات مانا ہے کہ انسان کوئی صرف کوئی لاجیکل مخلوق نہیں ہے روبوٹ کی طرح، انسان جو ہے کے اندر جذبات بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اور قرآن بھی یہ کہتا ہے، خاص کر سورہ حج میں کہتا ہے، حالانکہ قرآن جو افلا تاقلون افلا تاقلون افلا تدبرون جو ہے بولتا رہتا ہے کہ اپنے عقل کو استعمال کرو، ٹھیک ہے؟ یہ چیز قرآن بولتا رہتا ہے، لیکن ایک جگہ آ کے جو ہے قرآن نے یہ کہا ہے سورہ حج میں کہ یہ اپنے دلوں کے ساتھ کیوں نہیں عقل استعمال کرتے، ٹھیک ہے؟ کہ اپنے قلب کے ساتھ جو ہے اپنی عقل کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا مطلب ہے ای کیو اینڈ آئی کیو، ہارٹ اینڈ مائنڈ دونوں ایک ساتھ کام کرے گا، اور جو ڈرائیونگ فورس ہے، وہ جو نقل ہے، وہ عقل کے پاس رہے گی ہارٹ کا، مطلب اگر ہارٹ جو ہے ڈرائیونگ فورس ہے تو وہ اس کی جو نقل اب ایموشنلی بیلنسڈ ہونا چاہیے، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا چاہیے، لیکن ایموشنز ہونا ضرور چاہیے، ایموشن لیس نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی آرگیومنٹ جو ہے وہ ایموشنل نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایموشنل لیس بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور جب بات میں پیشن ہوتی ہے، جیسے علی بھائی کے بعد میں پیشن ہوتی ہے، علی بھائی آج اتنا پاپولر اور فیمس کیوں ہے؟ کیونکہ علی بھائی کے بات میں پیشن ہے، ان کے بات میں کانفیڈنس ہے، وہ سیم کانفیڈنس جو ہے ڈاکٹر اسرار احمد اور قرآن میں آپ کو دکھتی ہے، جب وہ ٹھک ٹھک اپنا ٹیبل کو یہ کرتے ہیں نا، جب وہ اپنے جذبات دکھاتے ہیں، جذباتی ہو کے نہیں، کسی کو گالی گلوچ کر کے نہیں، اپنا جذبات جو ہے دکھاتے کہ قرآن کے ساتھ ان کی کیا للہیت ہے، قرآن کے ساتھ اس کا کیا ایسوسیشن ہے، وہ جو پیشن پروڈیوس ہوتا ہے وہ ان پیرللڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ صرف ورڈز کو جو ہے ٹرانسمٹ نہیں کر رہے ہو، جو قرآن جو اس کے جو اسپرٹ ہے وہ آپ ورڈز کے تھرو نہیں، آپ اپنے پیشن کے تھرو، آپ اپنے اسپیکنگ سٹائل کے تھرو، جو گوز بمس آپ فیل کرتے ہو جب آپ قرآن پڑھتے ہو، اس چیز کو بھی ٹرانسمٹ کرنا جو ہے وہ بھی ایک یہ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن بھی اس طرح سے، قرآن جو ہے، دیکھیے میں یہ نہیں بولتا ہوں کہ روڈلی بات کرنا چاہیے، میں یہ نہیں بولتا ہوں کہ بدتمیزی کرنا چاہیے، میں یہ نہیں بولتا ہوں کہ پرسنل اٹیک کرنا چاہیے، لیکن قرآن یہ بات ضرور کہتا ہے قولوا قولا سدیدا، اسٹریٹ بات کرو، اور آپ کسی کو بھی بول لو، کسی سے بھی آپ اسٹریٹ بات کر کے اب آپ دیکھ لو وہ آپ کو بدتمیز بولے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کسی کو بھی بولو بھائی تم شرک کر رہے ہو، تم جتنا اچھے سے بولو گے، غامدی صاحب کو آپ خود دیکھ لو نا، غامدی صاحب جو ہے وہ اتنا اچھے سے بات کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا، ٹھیک ہے؟ اور انجینئر محمد علی مرزا کو دیکھو، 5 بار ان کے اوپر جو ہے قاتلانہ حملہ ہو گیا، اس کے باوجود اور بندہ جو ہے ایک دم فورس کے ساتھ، پیشن کے ساتھ، یہ کہیں سے بھی یہ نہیں لگے کہ میں تمہارے 5 حملوں سے جو ہوں میں ڈر چکا ہوں، اور جو ہے مطلب اور برس کے آتے ہیں، اور علماء کو اپنے جوتی کے نوک پہ رکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ علماء ان سے زیادہ پنگا بھی نہیں لیتے، اور اتنا سازش کے بعد ابھی بھی ریسنٹلی دیکھو نا، کہ کوئی نہ کوئی فالتو کا الزام جو ہے لگا دینا ان کے اوپر، اس کے باوجود بھی بندے کو، ایک بندہ ہلا کے رکھا ہے پورے پاکستان کے علماء کو ہلا کے رکھا ہے ایک بندے نے، تو یہی جب آپ حق کے متلاشی ہونا، منہج کا ڈفرینس اپنی جگہ، بھائی، لیکن بندہ کی جو سنسیئرٹی ہے، بندہ کا جو پیشن ہے، بندہ کا جو اسپیکنگ سٹائل ہے، اوف، میں چاہتا ہوں کہ میرے اندر بھی وہ پیدا ہو، غامدی صاحب کی نالج اور انجینئر محمد علی مرزا کی اسپیکنگ سٹائل جو ڈیڈلی کمبینیشن پیدا کرے گا نا، وہ ایک دم پھاڑ کے رکھ دے گا، ٹھیک ہے؟ بہت بہترین ان کا جو ہے اسپیکنگ سٹائل ہے، تو یہ چیز کرنا، میں کیونکہ اب دیکھ رہا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ صرف انجینئر محمد علی مرزا کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور غامدی صاحب کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کا ایک چینل ہے توحید چینل، اس میں صرف غامدی صاحب کی باتوں کو ہی سپورٹ ہو رہا ہے، میرے بھائی، ایز اے اسٹوڈنٹ آف غامدی صاحب اینڈ ایز اے اسٹوڈنٹ آف انجینئر محمد علی مرزا، اٹ از یور ڈیوٹی ٹو کرٹیسائز دیم فرسٹ، اپنے بت کو پہلے توڑو، بریک یور آئیڈلس فرسٹ، اس کے بعد جا کے دوسرے عالموں کو کرٹیسائز کرو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو کرٹیسائز کرتے کرتے تم خود مقلد ہو جاؤ، مقلد نہیں بننا ہے، نہ انجینئر محمد علی مرزا کا بننا ہے، نہ غامدی صاحب کا بننا ہے، مواحد بننا ہے، محقق بننا ہے، مجتہد بننا ہے، یہ لوگ بولتے ہیں نا کہ نہیں، مجتہد ایک کلاس ہوتا ہے، ایک کاسٹ سسٹم انہوں نے بنا دیا، مجتہد علماء نہیں، کوئی بھی جیسے کوئی بھی بندہ اسلام فالو کرتا ہے وہ مسلم ہے،
تو کوئی بندہ اگر اجتہاد کرتا ہے وہ مجتہد ہے بھائی، سمپل سی بات ہے. اب وہ ہو سکتا ہے اس کا اجتہاد غلط ہو، تو آپ یہ تو آپ بتا سکتے ہو کہ تمہارا اجتہاد غلط ہے دلائل کے ساتھ، لیکن تم یہ نہیں بول سکتے کہ تم کو اجتہاد کرنے کا حق ہی نہیں ہے. یہ حق میرے کو اللہ اور رسول نے دیا ہے، ٹھیک ہے. یہ حق جو اجتہاد کرنے، کیونکہ اللہ کا اور اس کا رسول قرآن میں یہ بات فرماتا ہے. اب آپ بولو گے کہ اللہ اور رسول بول کے پھر قرآن کو کیسے بول دیا؟ بھائی یہ قرآن جو ہے نازل ہی ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو. تو جب میں اللہ اور رسول بولتا ہوں تو اس سے مراد صرف قرآن ہوتا ہے، قرآن و حدیث نہیں ہے. تم اللہ اور رسول میں فرق کر رہے جب تم بول رہے ہو کہ اللہ جو ہے قرآن میں فرماتا ہے اور رسول جو ہے حدیث میں فرماتا ہے. نہیں، اللہ اور رسول، کیونکہ یہ قرآن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے میرے بھائی. تو جب یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے تو پھر میں کیوں جو ہوں بخاری مسلم کو بولوں کہ قال اللہ یہ ہے قرآن ہے، قال رسول اللہ بخاری مسلم ہے. اگر قال رسول اللہ کچھ دوسرا چیز ہے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے علاوہ جو ہے دوسری کتاب کمپائل کر کے جاتے. یہ 200 سال بعد جو ہے کمپائل نہیں ہوتی، خود جو ہے حدیثوں سے پتہ چلتا ہے. ان خیر الحدیث کتاب اللہ، ٹھیک ہے. سب سے بہترین حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل حدیث نہیں ہے، کتاب اللہ سب سے بہترین حدیث ہے. اور دوسرے میں وہ خیر ہدی محمد صلی اللہ، سب سے بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس سے بھی حدیث ثابت نہیں ہوتا، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے یہ دونوں ایک ہی چیز ہے میرے بھائی، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے. رسول کا جو، کیونکہ قرآن ہم کو ڈائریکٹلی نہیں ملا ہے، قرآن ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ملا ہے. اسی لیے قرآن یہ ورڈ یوز کرتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول. یہ کیوں؟ کیونکہ دوسرے آیت میں یہ پتہ چل جاتا ہے من یطیع رسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیونکہ نازل تو قرآن جو ہے وہ رسول اللہ کے اوپر ہو رہا ہے نا، ہمارے اوپر تھوڑی نہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے مراد صرف قرآن ہے. تو اللہ اور رسول نے یہ ہمیں جو ہے یہ اجازت دے دی ہے، قرآن میں ہی دے دیا فلا تعقلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ اور یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جو عقل استعمال نہیں کرے گا وہ جہنم جائے گا. آپ دیکھیے قرآن میں کیا یہ چیز نہیں لکھا ہوا ہے ڈیف ڈم اینڈ بلائنڈ. اس کے بعد یہ قرآن میں یہ چیز نہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بہت سارے مخلوق جو ہم نے بہت سارے جن اور انس صرف جہنم کے لیے بنایا. اس کا ریزن جو ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا. ریزن کیا بتایا ہے؟ کہ ان کے پاس آنکھ تھے لیکن وہ دیکھتے نہیں تھے، کان تھے لیکن وہ سنتے نہیں تھے، آفیدت تھے، دل تھے لیکن وہ سوچتے نہیں تھے. ذالک الانعام بل ہم اضل، کہ وہ چوپائے تھے ان سے ہی بدتر. تو عقل استعمال کرنے کا تو حکم یہ بول رہا ہے. پھر دوسری طرف قرآن یہ سورہ ملک میں بتا رہے جہنمی خود اپنے منہ سے بولتے ہیں لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کہ ہم اگر اپنی عقل استعمال کرتے اور ان کی بات کو سنتے رسول کی تو ہم جہنم میں نہیں ہوتے. پھر آپ سورہ انفال میں آ جائیے. سورہ انفال میں کلیئر کٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سب سے بدترین جانور، انسان بھی نہیں بولتے، انسان ماننے سے بھی انکار کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے سب سے بدترین جانور وہ ہے جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا. اور پھر کافر کی ڈیفینیشن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی سورہ میں دے دیا کہ سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو کافر ہے. تو یہ اگر آپ اس آیت کو لے لو گے اور اس آیت کو لے لو گے تو اس کا مطلب ہے کافر بندہ ہی ہے وہ جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتا. Definition of kafir is someone who does not use his intellect, who does not use سب چیز دیکھ کے بھی انکار کر دیتا ہے. This is the definition of a kafir according to Quran. تو ہمیں بھی اپنی عقل استعمال کرنا ہے، ہمیشہ سے ہی کرتے ہوئے آنا ہے. ہم اگر اپنی عقل استعمال نہیں کریں گے تو ہم کو جہنم میں جائے نہ جائے ہم لوگ ضرور جہنم میں جائیں گے.